کیا کرو. پھر اس کے بعد ہمیں تجارت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن کی یہ شان ہے، قرآن نے کسی بھی عنوان کو چھوڑا نہیں ہے، ہر عنوان پر قرآن نے گفتگو کی ہے. چند 100 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، لیکن احاطہ کرتی ہے تمام عناوین کا، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. اب آپ کی جتنی صلاحیت ہے آپ اس میں ڈوبتے جائیے، نکالتے جائیے موتی. تو پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا لوگوں کو مخاطب کرنے کا. اے ایمان والو، اپنے مالوں کو ناجائز اور باطل طور پر نہ کھاؤ. حالانکہ آدمی اپنا مال کیسے ناجائز طور پہ کھائے گا؟ آدمی تو دوسرے کا مال کھائے گا. لیکن قرآن کتنی ایک دوسرے میں اپنائیت بتاتا ہے مسلمانوں میں، کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ناجائز طور پہ کھا رہے ہو تو تم غیر کا نہیں اپنوں کا ہی کھا رہے ہو ناجائز طور پہ. تو ناجائز طور پہ نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ. تجارت کا جو طریقہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کے مطابق کھاؤ. یعنی اسلام نے حلال پر بہت زور دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا، حرام کھا کر رات بھر آپ مصلی پر عبادت کریں کوئی فائدہ نہیں، اور آپ حلال کھا کر صرف فرائض اور واجبات پر بھی اکتفا کر لیں تو آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی عبادتیں کافی ہیں، جنتی بن جانے کے لیے وہی عبادتیں کافی ہیں. حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر اس نے 40 روپے کا کوئی کپڑا خریدا ہے، مثال دے رہا ہوں، 40 روپے کا کپڑا خریدا، ان 40 روپے حلال کے تھے، صرف 1 روپیہ حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نہ دعا قبول ہے، نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے. اس لیے حلال پر توجہ دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے حاجی، نمازی، یہ وہ کیا کیا کہلانے والے لوگ حلال کے معاملے میں بڑے کمزور واقع ہو. بڑے شور، کسی نے کہا نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، وہی حال ہے قوم مسلم کا. بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگاری والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اور اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، لباس کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کے خلاف ایک مقدمہ میرے پاس آیا ہے، تم میں کون اس کو پہچانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور میں پہچانتا ہوں. سرکار علیہ السلام کے صحابی تھے، فاروق اعظم نے کہا میں پہچانتا ہوں. کہا کیسا ہے؟ وہ کہا بہت اچھا ہے. کہا بہت اچھا ہے. تو آپ کے پاس عمر ابن خطاب تھے، وہ بہت جلدی کسی کی بات پر آپ آسانی کے ساتھ مانتے تو نہیں تھے، آپ کی اپنی طبیعت تھی، وہ بہت تحقیق کا مزاج رکھتے تھے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ تم نے اس کو اچھا کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ کہا وہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازیں بڑی جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا اکثر وقت گزرتا ہے. فرمایا کسی کے اچھا ہونے کے لیے مسجد میں وقت گزارنا کافی نہیں ہے. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا آپ اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا جب یہ 3 کام آپ نے نہیں کیے تب آپ کو اس کو اچھا کہنے کا کوئی حق نہیں. صرف مسجد میں بیٹھنے کی بنیاد پہ اچھا نہیں کہہ سکتے جب تک لین دین نہ کرو، پڑوس میں نہ رہو، سفر نہ کرو. آپ دیکھیے، سفر کر کے دیکھیے، لین دین کر کے دیکھیے، پڑوس میں رہ کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں. تو مسلمانوں کو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی نماز دکھا کر لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ جو کیریکٹر، جو کردار تھا نا، وہ ایک الگ خوشبو ہے. اللہ کرے مسلمان حلال کی طرف آئے. آج کل تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ کیا کہیے گا، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں، اس لیے جو وہ کوئی کسی کو ذہن میں لے کے کہنا اچھی بات نہیں ہے. ایک جنرل بات کروں، ایک چیز لوگ 4 لوگوں کو بیچتے، 6 لوگوں کو بیچتے. اپنے شہر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں. اب بیچارے غریب لوگ کیا کریں گے؟
دوڑتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، آخرکار چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ حج اور عمرہ کے نام پہ پیسے کھا جاتے ہیں، دوڑتے رہیے ان کے پاس، دوڑتے رہیے ان کے پیچھے، یہ سب حال، یعنی حرام کھانے کی عادت لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ اسی طریقے سے الیاذ باللہ جب وہ غریبوں کو ورگلائیں گے کہ چلو تمہارے پیسے اس کمپنی میں جمع کراؤ، پھر اتنے مل جائیں گے، پھر وہ ہو جائیں گا اور وہ ہو جائے گا۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو بولے وہ فلاں مفتی صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں علامہ صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں نے بھی کر دی، اور بعد میں پھر وہ سارے پیسے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب دوڑتے رہیے ان کے پیچھے، یہ صورتحال ہے۔ کس پہ اعتماد کرے گا آدمی؟ ہمارے شہر کے یہ حادثات ہوئے نا، ہمارے شہر کے اندر بے شمار حادثات ہوئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میں تو مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں ترقی کو مت حاصل کیجیے۔ حرام آتے ہوئے آتا ہے، آتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن حرام پائیدار نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال میں دھیرے سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوتی ہے، اور حرام فوراً پٹ سے آتا ہے اور جاتا بھی ایسے، کنگال کر دیتا ہے۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پھر اس کے